الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے تقویٰ کی اہمیت۔ تقویٰ کے لغوی معنی ہیں ڈرنا یا بچنا، اور قرآن مجید میں یہ لفظ ان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تقویٰ کی تعریف پر کہ تقویٰ کہتے کسے۔ تقویٰ کی تعریف بہت ہی خوبصورت انداز میں تفسیر ابن کثیر میں بیان ہوئی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 22 لاکھ مربع میل کی ریاست کے حاکم ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اور ایک موقع پر وہ رعایا کو، بلکہ ایک یا کئی مواقع پر رعایا کو دین بھی سکھا رہے ہوتے تھے۔ اور اسی طرح ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بطور جب خلیفہ وقت تھے تو رعایا سے جب وہ ڈسکشن چل رہی ہے تقویٰ کے موضوع پر، ایک صحابی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ بتائیے تقویٰ کی تعریف کیا ہے۔ پھر دوسرے سے پوچھا، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے۔ تو ہر صحابی نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق جو وہ تقویٰ کی تعریف بیان کی۔ جب باری آئی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی قرآن کے عالم ہیں، ان سے قرآن سیکھو۔ تو جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں کہ ابی قرآن کے عالم ان سے قرآن سیکھو، تو وہ واقعتاً علمی شخصیت ہوں گے۔ تو جب ان صحابی کی باری آئی، یعنی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، اور ان سے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ بتلائیے کہ تقویٰ کی تعریف کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ سوالن پوچھا، کاؤنٹر کویسچن کے طور پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین اما سلکت طریقا ذا شوک، کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جو کانٹوں والا راستہ ہو، کانٹے دار جھاڑیوں والا راستہ ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال بلا، کیوں نہیں، میں گزرا ہوں بالکل۔ تو ان صحابی نے پوچھا کہ فماذا فعلت، اے امیر المؤمنین جب آپ ایسے راستے سے گزر رہے ہیں جو تنگ راستہ ہے، جس کے دائیں طرف بھی کانٹے دار جھاڑیاں، بائیں طرف بھی کانٹے دار جھاڑیاں، ایسے راستے سے جب آپ گزرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شمرت واجتہدت، کہ میں اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹ لیتا ہوں اور اپنے جسم کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ کہیں میرا کوئی جسم کا حصہ یا میرا لباس کسی کانٹے دار جھاڑی میں الجھ نہ جائے۔ تو ان صحابی نے کہا فذالک التقویٰ، اے امیر المومنین یہی چیز تقویٰ ہے۔ یعنی صحابی نے جو مثال بیان کی ہے، اس مثال کے ذریعے سے صحابی رسول یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں انسان زندگی گزار رہا ہے تو یوں سمجھے کہ یہ زندگی کا راستہ ایسا ہے جس کے دائیں طرف بھی گناہوں اور نافرمانی کی جھاڑیاں ہیں اور بائیں طرف بھی گناہوں اور نافرمانی کی جھاڑیاں ہیں۔ ان گناہوں اور نافرمانی کی جھاڑیوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنا، یہ چیز تقویٰ ہے، یہ چیز ہے جو قرآن کو مطلوب ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ تقویٰ ہمیں حاصل ہو جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مختلف فائدے ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے۔ مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للمتقین، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید سے ہدایت کن کو دیں گے؟ جو متقی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو وہ جو ڈرتے ہیں اللہ سے، ٹھیک ہے، یا جو ڈرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو وہ لازماً ہدایت دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور مزید فائدہ کیا ہوگا؟ سورہ بلکہ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ بے شک جنت میں میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہیں۔ من کانوا وحیث کانوا، وہ جو کوئی بھی اور جہاں کہیں سے بھی ہو، وہ چاہے پاکستانی ہو، چاہے وہ عرب کے ہوں، چاہے وہ جو وہ افریقہ کے ہوں، جہاں کہیں، جو کوئی بھی اور جہاں کہیں سے بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ چاہے جو وہ بلوچی ہو، جو وہ پنجابی ہو، سندھی ہو، عربی ہو، جو کوئی بھی اور جہاں کہیں سے بھی ہو، اگر متقی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جنت میں وہ میرے قریب ہوں۔ سبحان اللہ، بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یہ بڑی سعادت کب ملے گی؟ تقویٰ کی بنیاد۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ ان آیات میں جب وہ حج سے متعلق جب وہ تلقین کی جا رہی ہے کہ جب سفر حج پر جایا جائے تو کہا گیا کہ جب تم حج کے لیے جاؤ تو جب وہ سامان جو سفر ہے جسے زاد راہ کہتے ہیں وہ ساتھ زاد راہ لے لیا کرو، اور ساتھ ہی دوسری تلقین کی کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور جو سب سے بہترین سامان ہے وہ تقویٰ ہے۔ یعنی انسان نے ساری چیزیں لے لی، کھانے پینے کی اور دیگر چیزیں جو وہ انسان نے لے لی، ضرورت کا سامان انسان نے لے لیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر تقویٰ نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو جو بہترین زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ جو ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ یہاں دل کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی تقویٰ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے کچھ ظاہری یہ کہ سمٹمز نظر آ جائیں گے، کچھ ظاہری علامات نظر آ جائیں گی، لیکن یہ کہ محض یہ کہ ظاہری چیزوں کے اندر تقویٰ نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ جو شاعر اسلام جو ہوتے ہیں بعض، ٹھیک ہے، جس کا تعلق جب وہ خاص بندہ مومن سے ہے کہ بندہ اگر ان کو اختیار کر رہا ہے تو لازماً یہ کہ تقویٰ بھی انسان کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی لازم نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تقویٰ کا تعلق دل سے، اس کا یہ کہ اظہار جب وہ اعمال سے ضرور ہوگا، انسان گناہوں سے بچے گا، نافرمانیوں سے بچے گا، ٹھیک ہے، اور فرائض عبادات کے اندر جب وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا تو ظاہری بات ہے تقویٰ انسان کو پھر ہے حاصل۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اگر انسان تقوی کی روش پر گامزن رہے گا تو پھر آخرت میں کامیاب ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر فرمانبرداری کی حالت۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، تو صحابہ کانپ اٹھے کہ اللہ کی تقوی کا حق انسان کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ کانپ اٹھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 نازل کی کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ یہ بات جان لیجئے کہ فرائض اور واجبات کو اختیار کرنا، گناہوں اور نافرمانی سے بچنا، اس کی استطاعت انسان کے بس کے اندر ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل کو انسان یہ کہے کہ جناب میرے لیے جب وہ گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہے، میرے اندر اتنی جب وہ استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیے فرائض اور واجبات جو دین اسلام نے متعین کیے وہ اسی لیے متعین کیے کہ اس کی استطاعت جو ہے وہ اس کی استطاعت اور اس کی استعداد ہر شخص کے بس کے اندر ہے۔ ہاں جو چیزیں انسان کے نفس پر ذرا مشکل ہیں، بھاری ہیں، ان کو نفل کے درجے میں رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو جو فرائض اور واجبات ہیں وہ انسان کے بس کے اندر ہے، وہ انسان کی کیپیسٹی کے اندر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم و نفسی بالتقوی عز وجل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کرتے ہیں صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میں آپ لوگوں کو بھی اور اپنے نفس کو بھی اللہ کے تقوی کی جو وہ تلقین کرتا ہوں۔ یعنی دیکھیں تقوی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں میں آپ کو بھی تلقین کر رہا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور میں اپنے نفس کو بھی تلقین کرتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ سورہ انفال آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اگر تم گناہوں اور نافرمانیوں سے بچو گے، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے جو وہ فرقان بنا دے گا۔ اب یہ غزوہ بدر سے متعلق آیت ہے کہ جو بدر کا دن ہے، غزوہ بدر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو وہ فرقان بنا دے گا، فیصلے کا دن بنا دے گا۔ اس دن پتہ چل جائے گا کون دین حق پر ہے اور کون دین باطل پر ہے، اس دن معلوم ہو جائے گا۔ اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو وہ الگ ہو جائے گا۔ یہ تو بات ہو گئی غزوہ بدر کی تعویل خاص کے اعتبار سے، اور تعویل عام کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ اگر آج بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ یہ کہ مسلمانوں کے لیے جو فرقان بنا دیں گے۔
وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور مزید تقویٰ کی برکات کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحلال بین وان الحرام بین، بے شک حلال بھی واضح ہے اور بے شک حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور متشابہات لا یعلمہن کثیر من الناس، اور ان دونوں کے درمیان یعنی حلال اور حرام ان دونوں کے درمیان میں کچھ چیزیں جو مشتبہ ہیں، مشکوک ہیں، جنہیں لوگوں کی اکثریت جو وہ جانتی نہیں ہے۔ فمن اتقى الشبہات، فمن اتقى الشبہات، تو جو کوئی شبہات سے یعنی مشکوک جو وہ باتوں سے، مشکوک اعمال سے بچے گا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو وہ جو وہ بچا لے گا اپنے دین کو بھی اور اپنی آبرو کو بھی جو وہ بچا لے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حلال اور حرام جو وہ دونوں چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ واضح، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، سب کو پتہ ہے کہ جب وہ رشوت لینا کیا ہے، حرام ہے، سودی لین دین کرنا کیا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جب وہ محنت کرنا، جائز طریقے سے کمانا، قرآن و سنت کے مطابق جب وہ معیشت کو اختیار کرنا، تجارت کرنا، یہ جائز ہے۔ تو بے شک حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، یعنی اکثر معاملات ہیں جو بالکل کلیئر ہے، ٹھیک ہے، ان کا حلال ہونا اور حرام ہونا واضح ہے۔ البتہ کچھ چیزیں جو کہ ان دونوں کے درمیان میں، حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ چیزیں جو مشتبہ ہیں، مشکوک ہیں، جو بالکل کلیئر نہیں ہیں، اور اس کے بارے میں اس طرح پتہ چلتا ہے، یعنی ایسی باتیں، ایسے اعمال، ایسے معاملات جن کے بارے میں علماء کرام کی دو آراء، بعض جنہیں جائز بھی کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مشکوک اور متشابہات، مشتبہات، یہ مشکوک اور مشتبہات کے اندر فال کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو مشکوک اور مشتبہات ہیں یہ وہی چیزیں جن کے بارے میں، جن کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں دونوں آراء موجود ہیں۔ تو کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کچھ چیزیں جو مشتبہات ہیں، تو ان سے جو ہے وہ آپ سے میں فرمایا جو ان مشتبہات سے بچے گا، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے دین کو بھی بچا لے گا اور اپنی آبرو کو بھی بچا لے گا۔ ایک حدیث میں آتا واقعہ بیان ہوا حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی حلال حرام کے متعلق پوچھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مجھے حلال حرام میں سے جو مشتبہ ہیں، جو مشکوک ہیں، یعنی جو ان دونوں کے درمیان میں فال کرتی ہیں، حلال اور حرام کے درمیان میں، تو ان کے متعلق سوال کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا وابصہ استفتی قلبک، کہ آپ اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، ٹھیک ہے، کہ آپ کا دل گواہی دے دے گا، دل میں اگر کوئی جو وہ کھٹکا پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کڑن پیدا ہو رہی ہے، تو جان لو یہ کہ چیز جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، اس کو اختیار نہ کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات جان لیں یہ خاص ایک پس منظر ہے، یہ خاص صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، اس کا تعلق عموم سے نہیں ہے کہ ہر مسلمان کو اس کی اجازت دے دی جائے اور وہ کہے کہ جی میں اپنے دل سے پوچھ لوں گا۔ پھر یہ ہوگا کہ کل کو کوئی مسلمان کہے گا کہ میں نے اپنے دل سے پوچھا، میرا دل کہتا ہے کہ موسیقی تو روح کی غذا ہے، اس میں روح کے لیے بڑا سکون ہے، تو لہٰذا جائز ہو جائے گی۔ دوسرا مسلمان کہے گا کہ میرا دل کہتا ہے کہ سود جو وہ جائز ہے، اس کے بغیر اکانومی جو وہ ترقی نہیں کر سکتی، تو یہ بات غلط ہے۔ جب اسلام نے موسیقی اور سود ان کو اگر ممنوع قرار دے دیا تو پھر یہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ خاص جو وہ کیا کہتے ہیں حلال اور حرام کے حوالے سے جب وہ اچھی جب وہ چھان پٹک رکھتے ہوں، ٹھیک ہے، تحقیق رکھتے ہوں، اور جن کی یہ کہ تقویٰ بھی بہت زیادہ ہو جن کا، ان کے لیے خاص یہ بات ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 156 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، پس ان قریب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو جب وہ لکھ لوں گا جو متقی ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات پر جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ان لوگوں کے لیے لکھ لی جائے گی جو متقی ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، یعنی جو متقی ہیں، جو گناہوں نافرمانی سے بچ بچ کر زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ۔ والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو کہ
درجہ احسان پر فائز ہیں، یعنی بہت ہی عمدگی کے ساتھ نیک اعمال کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے نفس کی، انسان کا جو نفس ہے، قسم ہے انسان کے نفس کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور ذات کی جس نے اس کا تسویہ کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نے جب وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جب وہ الہام کر دی اس کی تقویٰ کی ہدایت بھی اور اس کی نافرمانی کی، اس کی نافرمانی کی ہدایت بھی اور اس کے تقویٰ کی ہدایت بھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب وہ اس کے اندر الہام کر دی، یعنی انسان کو دے دی سمجھ۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وقد خاب من دساہا، اور یقیناً نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس نفس کو جب وہ آلودہ کر دیا۔ سورہ حشر آیت نمبر 18 میں بھی تقویٰ کا تذکرہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہ اور نافرمانی سے بچو، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ کیا انسان نے کل کے لیے کوئی تیاری کی ہے یا نہیں کی؟ کل کے لیے انسان کوئی محنت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، پھر دوبارہ تقویٰ کا ذکر آ رہا ہے، اور تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے اس سے جو کچھ کہ تم عمل کرتے ہو۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں سے روزی دیں گے، رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیے تقویٰ کی برکات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ کسی مشکل میں پھنس جائے گا، کسی پریشانی میں پھنس جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نکالیں گے، یہ اللہ کا ذمہ ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں سے روزی دیں گے، وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے انسان سوچ نہیں سکتا، گمان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَأُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے مسلمانوں کیا میں تمہیں جو اس سے بہتر بات بتاؤں؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ بات جو متقی ہوں، کہ ان کے لیے جو ہے ان کے رب کے پاس جو وہ جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی جنت میں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے جب وہ رضا ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہیں گے، پھر کبھی جب وہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتی لوگوں سے ناراض نہیں ہوں گے، خفا نہیں ہوں گے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ جب وہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز جب وہ انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ اور اچھے اخلاق، یہ دو چیزیں جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرم کا، یعنی جتنا انسان ان دو چیزوں کا غلط استعمال کرے گا تو اتنا ہی ہے کہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گی یہ دونوں چیزیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں یہ، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک متقی لوگوں کے لیے جو وہ بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے، متقئین فیہا، وہ جنت میں جو وہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، یدعون فیہا،
بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور وہاں پر وہ جب وہ طلب کرتے ہوں گے، مانگتے ہوں گے جب وہ میوے بھی، اور بہت سے میوے بھی اور مشروب بھی. وعندہم قاصرات الطرف، اور وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور وہاں ان کے لیے جب وہ ہم عمر اب جب وہ لڑکیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے جب وہ محلات ہوں گے. دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، بے شک متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. متقیین فیہا، اس میں وہ جب وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. یدعون فیہا، اور وہ اس میں جب وہ طلب کرتے ہوں گے، مانگتے ہوں گے. بفاکہۃ کثیرۃ، بہت سے جب وہ میوے، اور شراب اور مشروب. وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور وہاں ان کے لیے جو وہ نیچی نگاہیں رکھنے والی، محلات کی معذرت کے ساتھ، وہاں ان کے لیے نیچی نگاہیں رکھنے والی جب وہ ہم عمر لڑکیاں ہوں گی. سورہ قمر آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقی لوگ جو وہ باغات کے اندر ہوں گے اور جو وہ نہر میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق، یہ جو وہ سچائی والی جگہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ بہت ہی اعلیٰ جگہ ہے. عند ملیک مقتدر، جو کامل اقتدار رکھنے والا جو کائنات ہے اس ہستی کے پاس یہ وہاں پر ہوں گے. سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والے وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں. اللہ اکبر. ہمارے ہاں آپ دیکھیے دنیا میں عزت کے حوالے سے معیارات کیا ہیں کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو، جو اچھی جو وہ پوزیشن پہ ہو، جس کا بہت بڑا ڈیزگنیشن ہو، ٹھیک ہے، بڑے مرتبے پر فائز ہو، ٹھیک ہے، بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہو، بڑے بنگلات میں رہتا ہو، تو ہمارے نزدیک وہ شخص عزت والا ہوتا ہے. جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والے وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں، جو تقوی کی روش پر گامزن ہوں، جو گناہوں اور نافرمانیوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنے والے ہوں. یہ اللہ کے نزدیک جو وہ عزت والے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے بہت سے ارشادات اور بہت سی ہدایات جو وہ سنی ہیں، اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ ساری جو وہ ہدایت اور نصیحتیں جو وہ مجھے یاد جو وہ نہیں رہ سکیں گی، تو لہٰذا آپ مجھے کوئی ایک جامع نصیحت فرما دیجئے جو میرے لیے کافی ہو جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے علم اور واقفیت کی بنیاد پر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. یعنی دین کے جو فرائض واجبات آپ کو معلوم ہے، جتنے آپ سے متعلق جو فرائض واجبات ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، جتنے آپ کے فرائض واجبات جو آپ سے متعلق ہے ان معاملات میں اللہ تعالیٰ سے آپ ڈرتے رہیں، اور ڈر ڈر کر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ کہ آپ صحیح نہج پر ہوں گے، اور گناہوں کا صدور مطلب یہ کہ آپ سے نہیں ہوگا، اور پھر یہ کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. یعنی مختلف جب وہ اوقات میں مختلف صحابہ آئے ہیں جنہوں نے کہا اتنی زیادہ باتیں نہیں یاد رکھ سکتے، ہمیں کوئی ایک بات بتا دیں، ٹھیک ہے. اس طرح کے کچھ جو وہ واقعات ہیں جو کہ مختلف اوقات میں ہوئے. کسی صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تلقین کی، کسی کو دوسری تلقین کی، ٹھیک ہے. جیسے ایک بوڑھے صحابی آئے، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی زیادہ باتیں نہیں یاد رکھ سکتا، مجھے کوئی ایک آیت قرآن کی بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو کوئی ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو قیامت کا دن دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو دیکھ لے گا. تو آپ دیکھیں ایک جامع نصیحت ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرو گے تو اس کا بھی صلہ ملے گا، تو مطلب بڑی کرو گے تو اور بھی اچھی بات ہے. اور گناہ اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے، بڑے تو چھوڑیں، بڑے تو آئیں گے پکڑ میں، چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے نا اگر، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اللہ کے ہاں انسان جو وہ دیکھ لے گا، موجود پائے گا اس گناہ کو. اللہ. جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا جو اللہ کے خوف سے روتا ہو، جس کو اللہ کا خوف ہو، تقوی ہو، ڈر ہو اللہ کا، تو ایسا آدمی دوزخ میں نہیں جا سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کے اعمال کو جو وہ درست فرما دیں گے، اسے نیکیوں کی توفیق مل جائے گی، اور اعمال وہ اکٹھے کر لے گا اور بالآخر جنت میں چلا جائے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں بھی تقوی کا تذکرہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں تم اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس کے طفیل تم اس دنیا میں آئے ہو، اس رب کا تو تقوی اختیار کرو، اس رب سے تو ڈرو۔ والذین من قبلکم، اور صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، اور تم سے پہلے جتنے لوگ آئے، تمہارے ماں باپ، دادا دادی، پردادا، ٹھیک ہے، جتنے لوگ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ بھی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور کیوں پیدا کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا، ہمیں پیدا کیا کہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں نافرمانی سے بچ بچ کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ اور آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کا مقصد بھی کیا ہے؟ تقوی کا حصول۔ سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ اس لیے کہ تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، اس لیے فرض کیے گئے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کی جو وہ عبادت کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے بعد ایک دوسرے آدمی کے تقوی کا ذکر کیا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تعدلوا بالرعاء، کہ تقوی کے برابر تو کوئی عمل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان دونوں کا کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا۔ تقوی ایک اعلیٰ شے ہے، عرفہ شے ہے، اس کا عبادات کے ساتھ کمپیریزن، موازنہ نہیں ہو سکتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حج سے متعلق احکامات بیان ہو رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جب گھر سے نکلے تو انسان اپنا سامان لے کر نکلے، اگر کوئی بھول جاتا ہے اور واپس اگر گھر جانا پڑ جاتا ہے، یعنی وہی لوگ جو مکہ میں رہتے ہیں یا اس کے قریب میں رہتے ہیں، اور اگر گھر جانا پڑ ہی جاتا ہے تو کہا گیا کہ گھر کے جب وہ پیچھے سے نہ داخل ہو، ٹھیک ہے، بعض لوگ جب وہ گھر کے پیچھے سے داخل ہوتے تھے کہ نہیں سامنے سے نہیں داخل ہونا، پیچھے سے داخل ہوں گے، تو اس کو بڑا نیکی سمجھتے تھے، تو منع کیا گیا کہ پیچھے سے، گھر کے پیچھے سے نہیں داخل ہو، اب داخل ہونا پڑ ہی گیا تو آگے سے داخل ہو۔ تو وہاں پر مزید ایک اور ہدایت دی گئی کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو متقی ہو، جس نے تقوی کو اختیار کیا، نیکی تو اصل اس شخص کی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، جیسے اب یہ اذان ہے، یہ شاعر اللہ میں سے، شاعر کہتے ہیں شعیرہ کی جمع، شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو، اسی کی جمع شاعر، تو شاعر اللہ کی نشانیاں، مسجد اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، اذان شاعر اللہ میں سے ہے، جانماز، ٹوپی، داڑھی، یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ شاعر اللہ میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح قبلہ، یہ بھی شاعر اللہ میں سے۔ تو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے شاعر کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ جو وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث بیان ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوثق العراء کلمۃ التقوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ تمام کنڈوں میں سے، تمام کنڈا مطلب سہارا جو ہوتا ہے، تمام کنڈوں میں سے، تمام سہاروں میں سے سب سے جو وہ عظیم سہارا ہے، سب سے مضبوط جو سہارا ہے، وہ تقوی کا سہارا ہے۔ تمام کنڈوں میں سے سب سے مضبوط سہارا تقوی کا سہارا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں حابیل اور قابیل نے جو اللہ تعالیٰ کے حضور جو قربانی پیش کی تھی، اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اور وہ تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تو جب وہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو صرف متقی لوگوں سے جو وہ قبول کرتے ہیں، یعنی جو بھی قربانی ہوگی، نیکی ہوگی، صدقہ خیرات ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ صرف متقی لوگوں سے قبول کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی متقی لوگوں میں شامل۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ،
کہ میں آپ کو جو وہ اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں یعنی تلقین کرتا ہوں، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، اور بے شک یہ جو وہ تمام معاملات کی چوٹی ہے تقوی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ کون سا عمل جو وہ سب سے زیادہ وہ لوگوں کو جو وہ جنت میں داخل کرے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اور حسن اخلاق۔ سورہ مریم آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم جو وہ بچا لیں گے ان لوگوں کو جو متقی ہوں، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم ظالموں کو جو وہ چھوڑ دیں گے اس حال میں کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل جو وہ گرے ہوئے ہوں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے تو وہ لوگ کتنے ہی اعلیٰ اور افضل ہوں گے، کتنے ہی خوش نصیب ہوں گے، کتنے ہی سعادت مند ہوں گے۔ تو بتا دیا کہ وہ سعادت مند لوگ کون ہیں؟ متقی لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان متقی لوگوں میں شامل فرمائے تاکہ ہم بھی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو وہ ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور گناہ اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے، اول تو انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ نہ اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو پھر گناہ کے فوراً بعد انسان کو چاہیے کہ کوئی نیکی کر لے، کیونکہ نیکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث میں کہ نیکی جو ہے وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور آگے فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو۔ تو محترم ناظرین، آج کی نشست میں ہم نے تقوی کی برکات اور اہمیت دیکھی، ہم نے تقوی کی تعریف دیکھی کہ تقوی جو ایک صحابی نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ تقوی کیا ہے، جیسے یوں سمجھے انسان کسی تنگ راستے سے گزر رہا ہے جس کے دائیں طرف بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، بائیں طرف بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو وہ شخص کیسے گزرے گا؟ اپنے کپڑوں کو اور اپنے جسم کو محفوظ رکھے گا، کسی کانٹے دار جھاڑی میں الجھ نہ جائے۔ تو یہی چیز تقوی ہے، گویا کہ انسان سمجھے کہ انسان اس دنیا میں زندگی گزارا ہے تو یہ دنیا کی زندگی ایک ایسا راستہ ہے جس کے دائیں طرف بھی گناہوں اور نافرمانی کی جھاڑیاں اور بائیں طرف بھی گناہوں اور نافرمانی کی جھاڑیاں ہیں۔ ان گناہوں اور نافرمانی کی جھاڑیوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنا، یہ تقوی ہے۔ پھر ہم نے تقوی کی برکات دیکھی، تقوی کی برکات کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، کہ حدیث میں آیا، مسند احمد کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ لوگ جو کہ متقی ہوں گے، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے جنت میں، خواہ وہ جو کوئی بھی اور جہاں کہیں سے بھی ہو، چاہے وہ پنجابی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، سندھی ہے، عربی ہے، جو کوئی بھی، اور جہاں کہیں کا، افریقہ کا ہو، سعودی عرب کا ہو، مکہ کا ہو، جہاں کا مرضی کا ہو، یا نیو یارک کا ہو، جہاں کہیں کا بھی ہو، جو کوئی بھی ہو، جہاں کہیں کا بھی ہو، اگر متقی ہے تو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ پھر مزید ہم نے برکات دیکھی کہ جو لوگ تقوی کی روش پر گامزن رہیں گے، تقوی کو اختیار کریں گے، متقی بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کے لیے مشکلات سے جو نکلنے کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اور مزید ہم نے دیکھا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا کہ وہ جب وہ سودی لین دین کے اندر جب وہ مبتلا تھے، اور جب انہیں سمجھ میں آئی تو انہوں نے چھوڑ دیا، اور جب سودی معاملات کو انہوں نے چھوڑا تو ان کے جب وہ مالی حالات بہت خراب ہو گئے اور 2 وقت کی روٹی ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی، اور حتیٰ کہ جو ہے گھر میں بجلی کا بل کے پیسے دینے کے لیے ان کے پاس جو وہ پیسے نہیں تھے، بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا ہم بغیر بجلی کے جو ہے وہ زندگی گزار لیں گے، اور دن میں 1 روٹی کھا لیں، اسی پر گزارا کر لیں گے۔ تو بتاتے ہیں کہ کچھ عرصہ تو ان کا بڑا مشکل میں گزرا ہے، مشقت میں گزرا ہے، پریشانی میں گزرا ہے، لیکن اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی رزق میں برکت دی ہے، اتنی برکت دی ہے، اور واقعتاً جو قرآن میں آیا کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے انسان سوچ نہیں سکتا، ویسا ہی ہوا ہے۔ کہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کی دبئی میں کنسلٹنسی فرم کے اندر ان کی جاب لگ گئی، وہ ان کو مہینے میں کچھ دن کے لیے 4-5 دن یا ہفتہ 10 دن کے لیے انہیں بلاتے ہیں، اور بس باقی دن پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ دین کا کام کرتے ہیں باقی دن، اور صرف چند دنوں کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور جاب کے لیے صرف چند دنوں کے لیے، ہفتہ 10 دن کے لیے جاتے ہیں اور کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ تقویٰ کی برکات ہے۔ پھر ہم نے دیکھا قرآن کی مختلف آیات کی روشنی میں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 کی روشنی میں جو لوگ متقی ہوں گے وہ فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے۔
پھر ہم نے دیکھا سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے اندر جتنا تم اللہ سے ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم اللہ سے ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ اس پر کانپ اٹھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس بات کی جو تفصیل کے ساتھ میں وضاحت تھوڑی دیر پہلے کر چکا ہوں کہ فرائض اور واجبات کو پورا کرنا انسان کے بس کے اندر ہے، گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنا انسان کے بس کے اندر ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں وہ ان سے بچنا انسان کے بس کے اندر ہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سودی لین دین سے نہیں بچ سکتا، میرے اندر جو وہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، یہ غلط ہے بات کہنا۔ جو فرائض واجبات ہیں، جو منکرات ہیں، وہ انسان کے بس کے اندر ہے۔ تو یہ تقویٰ کی اہمیت اور برکات ہم نے آج کی نشست میں دیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنی میں ڈرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنی میں گناہوں اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ گناہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، دونوں حالات میں اللہ سے حقیقی معنی میں ڈرنے کی، یعنی خلوت اور جلوت مطلب یہ کہ جب ہم اکیلے ہوں یا جب ہم لوگوں کے سامنے ہوں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں وہ ڈرنے کی جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔